ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مثلا آج رات آپ بیٹھے ہیں تو رات کو 10 بجے بھی یہ اعلان کر دیں گے، 10 بجے 11 بجے تک مسجدوں میں لوگ تذبذب کی کیفیت میں بیٹھے رہتے تھے، شہادتیں پوچھتے تھے، شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی، ریڈیو کو کہتے تھے شہادت نہیں ہے۔ مغربی دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا اس مسئلے پر مذاق بنا ہوا، تو یہ ایک مذاق ہے امت مسلمہ کا، اسلامی شاعر کا مذاق بنتا ہے۔ بچے بڑے بددل ہوتے ہیں اور بڑا برا محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ عرب لوگ ہیں وہ پھر اپنے ملک کو فالو کرتے ہیں، ایک فارمولے پر متفق نہ ہونے کے کچھ لوکل عوامل بھی ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ اس وجہ سے اس کو رؤیت ہلال مون سائٹنگ کہتے تھے، تو پہلے وقت میں لوگ دیکھتے تھے جب طلوع ہوتا ہے مطلع پر تو کچھ اس کی ہائٹ اور الٹیٹیوڈ کے معاملات ہیں، اتنی ہائٹ ہونی چاہیے، پھر اس کا اتنا اینگل ہونا چاہیے، سورج ہے، اس کے کافی ساری ایسٹرونومیکل ڈیٹیلز ہیں۔ اس کا علم سائنس کے ذریعے پہلے بھی مل جاتا ہے، جب چاہیں آپ کو علم موجود ہے، تو اس سے ایک مسئلہ حل ہو سکتا تھا، مگر اس پر آگے اختلاف ہوا۔ چاند بعض کا غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد اس کی برتھ ہوتی ہے، نیو مون کہتے ہیں اس کو۔ رؤیت کا ایک معنی خالی علم بھی ہوتا ہے، محض علم اور خبر، کسی بھی قابل اعتماد سورس سے خبر مل جائے، علم ہو جائے، اطلاع مل جائے تو اس کو بھی رؤیت کہتے ہیں۔ اور آپ کو سائنس کے ضابطے نے بتا دیا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر نیا چاند ہوگا، اور اس میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اس نتیجے پر الٹیمیٹلی پہنچنا ہے، آج ناجائز کہیں، رد کریں نہ مانیں، بالآخر اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوگا۔ ایک اصول آپ مان لیں تو آپ 100 سال کی ایڈوانس رمضان اور عید اور بقرعید کی ساری تاریخیں اناؤنس کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ ابھی غیر یقینی صورتحال سے نکل کر یقینی علم کی طرف بڑھنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوئے۔ انٹلیکچولی اور اکیڈیمیکلی اور مینٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ڈیفینٹ اور سرٹن کنڈیشنز ہیں نالج کی، اس طرف بڑھنے کے لیے ابھی پریپیئر۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مثلا آج رات آپ بیٹھے ہیں تو رات کو 10 بجے بھی یہ اعلان کر دیں گے، 10 بجے 11 بجے تک مسجدوں میں لوگ تذبذب کی کیفیت میں بیٹھے رہتے تھے، وہ شہادتیں پوچھتے تھے، شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی، ریڈیو کو کہتے تھے شہادت نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی سنگینی کا آپ کو زیادہ اندازہ نہیں۔ مغربی دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا اس مسئلے پر مذاق بنا ہوا، تو یہ ایک مذاق ہے امت مسلمہ کا، اسلامی شاعر کا مذاق بنتا ہے۔ بچے بڑے بددل ہوتے ہیں اور بڑا برا محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ عرب لوگ ہیں وہ پھر اپنے ملک کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں کچھ اور عوامل بھی ہیں وہ افسوسناک ہیں۔ ایک فارمولے پر متفق نہ ہونے کے کچھ لوکل عوامل بھی ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہیں۔ اور اگر آپ کوئی شرعی، تحقیقی، سائنٹیفک کوئی کسی پرنسپل، اصول پر مبنی فارمولہ بنانا چاہیں تو وہ کسی اصول کو ماننے کو تیار، اور ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کس اصول پر فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں بتانے کو تیار۔ اب آپ کو میں علمی اعتبار سے ذرا بات سمجھا دیتا ہوں۔ مون سائٹنگ کہتے ہیں اس کو، جو رؤیت ہلال، اس کا ایک معنی تو یہ چلا آ رہا ہے، معروف معنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے انکار نہیں ہے، وہ تو ایمان کی مدار بنیاد ہی اسی پر ہے اور فیصلہ حکم بھی اسی پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کی رؤیت کے ساتھ روزے رکھا کرو اور چاند کی رؤیت کے ساتھ ہی افطار کر لیا کرو، یہ ہے بنیادی حدیث۔ اب لفظ رؤیت پر ساری بحث کا دار و مدار ہے، تو معروف معنی جو آج تک چلتا رہا ہے وہ رؤیت سے مراد دیکھنا ہے، رؤیت سے مراد دیکھنا ہے۔ اس وجہ سے اس کو رؤیت ہلال کو مون سائٹنگ کہتے تھے، تو پہلے وقت میں لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کے عید کر لیتے تھے، اور جہاں نظر نہیں آیا، بادل ہو گئے، موسم ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں 30 روزے پورے کر لیے جاتے، حکم ایسا ہے۔ اور مختلف علاقوں میں لوگ اپنی اپنی رؤیت کے مطابق عید کر لیتے، تو مشکل نہیں تھا۔ ایسا واقعہ بھی حضور السلام کے حیات طیبہ میں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی اپنی رؤیت کے مطابق کر لیا کرو، جس کو نظر آ جائے وہ کر لے، جس کو نہیں وہ 30 پورے کر لے۔ اس وقت تو ایک سمپل سوسائٹی تھی، اب کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں سوسائٹی میں، جیسے کلچرل ڈیولپمنٹس اور سوشل ڈیولپمنٹس، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ہیومن لائف میں، ہیومن سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر صورت اس وقت یہ بحث ہوئی کہ اب رؤیت سے مراد کیا لیا جائے۔ ہاں، تو اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ تو پھر علماء نے، فقہا نے، اور یہ جو ماہرین ہیں فلکیات کے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا معنی قابل رؤیت، چاند کا قابل رؤیت ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ اسٹرانومی ڈیولپ ہو گئی اور مختلف جو آلات ڈیولپ ہو گئے، اور اس کے تحت اب وہ
دوربینوں سے اور آلات سے دیکھنے لگے تو ایک شکل یہ بھی ہو گئی کہ ننگی آنکھ سے اگر نہیں دیکھ سکتے تو دوربین سے اگر آپ نے دیکھ لیا تو وہ بھی رویت میں آ گیا. یہ دو چیزیں تو رویت میں آ گئی. اگر آپ 100 سال کی اسٹڈی کریں مون سائٹنگ کے اوپر جتنے ریکارڈز ہیں امریکہ سے لے کے ویسٹرن ورلڈ ایسٹرن ورلڈ تک, تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلع بالکل صاف ہو تو ننگی آنکھ سے جتنی عمر کا چاند نظر آ سکتا ہے تو ٹیلیسکوپک ویژن جو ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی تھوڑا فرق آتا ہے, اس سے بہت تھوڑی عمر کا چاند اس سے بھی نظر نہیں آتا. اور وہ 12.5 13 13.5 گھنٹے کم سے کم عمر کا جو چاند ہے یہ 100 سال کے ریکارڈ میں امریکہ میں اور یورپ کے بعد ممالک میں کم سے کم اتنی عمر کا چاند نظر آیا ہے. اس سے کم عمر کے چاند کے ملنے کے اس وقت تک سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں. کم سے کم عمر کا جو چاند دیکھا جا سکا ہے, ننگی آنکھ کے بھی واقعات ہیں اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھے جانے کے بھی واقعات ہیں, تو دونوں قریب اس کے لگ بھگ جا پہنچے ہیں. 13 گھنٹے ایوریج 12.5 13 13.5 پونے 13 اس رینج میں واقعات چند 4-5 واقعات ہیں. اس 100 سال کے اندر یہ 7 8 10 واقعات بن جاتے ہیں کہ اس عمر کا چاند دونوں شکلوں میں نظر آیا ہے. اس سے کم عمر کا چاند ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. چاند جب کب دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے ریزنز ہوتے ہیں کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے مطلع پر تو کچھ اس کی ہائٹ اور الٹیٹیوڈ کے معاملات ہیں. اتنی ہائٹ ہونی چاہیے, پھر اس کا اتنا اینگل ہونا چاہیے. سورج ہے, زمین ہے, چاند ہے, ان کے آپس میں اینگل ہوتے ہیں, تو اس اینگل تک وہ پھر نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا. اتنا اینگل کراس کر جائے تب نظر آتا ہے, اتنی ہائٹ ہو تب نظر آتا ہے, کم سے کم اتنی دیر مطلع پہ رہے تب نظر آتا ہے. تو اس کے کافی ساری ایسٹرونومیکل ڈیٹیلز ہیں اس کی. دوسرا اصول یہ بنا لیا گیا کہ ایک وضع کر لیا جائے اصول کم سے کم اوسط ٹائم کا کہ اتنا عرصہ چاند کی پیدائش کو ہو گیا ہو, تو وہ ایڈوانس پھر وہ جو نظر آنے کے, ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے نظر آ گیا, یہ دو تو ویژن آ گئے نا مون سائٹنگ میں, ننگی آنکھ سے دیکھا یا المینک سے دیکھا. المینک ایسٹرونومیکل آلہ ہے ایسٹرونومی کا, تو وہ ایک جس کے ذریعے دیکھتے ہیں, تو المینک کے ذریعے دیکھا. یہ تو ہو گئی مون سائٹنگ, رویت ہلال, چاند کو ایکچولی دیکھنے کے معنی میں. یہ ایک معنی چلتا رہا. اس پر فارمولہ نہیں بن سکتا, ریزن میں نے آپ کو بتا دی. وہ آپ دوربین سے دیکھیں یا ننگی آنکھ سے دیکھیں تو دیکھیں گے تو اسی وقت ہی نا جب چاند مطلع پر ہوگا, لہذا انہیں آگے بڑھنا پڑا. اس کا اور حل نکالیں تو دوسرا حل نکالا کہ رویت کا معنی قابل رویت بنایا, سائٹنگ کی بجائے ویزیبلٹی بنایا, کہ جب چاند ویزیبل ہو جائے, دیکھا جانے کے قابل ہو جائے, تو اس کو رویت کے حکم میں لے لیا جائے. اس معنی کے تحت فیصلہ ہفتہ, 10 دن, 12 دن, 15 دن, 20 دن, مہینہ, سال پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے, چونکہ وہ ایک پورا نظام ہے جس کے ساتھ سورج, چاند, زمین کی گردش کا, باہمی گردشوں کا ایک سسٹم ہے, اور وہ ایک پورے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں. آپ کو کیلنڈر مل جاتے ہیں, اب لوگ کیلنڈر ویسٹرن ورلڈ میں چھاپتے ہیں کہ کس وقت چاند پیدا ہوگا, کیا صورت ہوگی اس کا, پھر اتنی دیر بعد کتنی ہائٹ پر جائے گا, کیا ہوگا سارا. کب چاند دیکھے جانے کے قابل ہو سکتا ہے, اس کا علم سائنس کے ذریعے پہلے بھی مل جاتا ہے, جب چاہیں آپ کو علم موجود ہے. یہ لہٰذا اس کو پہلے ڈسکلوز کر دیں, ہفتہ, 15 20 دن, مہینہ پہلے اعلان کر دیں کہ عید فلاں تاریخ کو ہوگی. مطلب کیا, اس شام کو چاند دیکھے جانے کے قابل ہوگا, اور جب دیکھے جانے کے قابل ہوگا, یہ بات سائنس نے آپ کو بتا دی, لہٰذا آپ اس علم کی بنیاد پہ ہفتہ, عشرہ, 15 20 دن, مہینہ پہلے اناؤنس کر دیں. تو اس سے ایک مسئلہ حل ہو سکتا تھا, مگر اس پر آگے اختلاف ہوا عملاً کہ لوگ ایک فارمولے پر آنے کو تیار نہیں. بعض ممالک میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت چاند پیدا ہوتا ہے شام کو, رات کو, تو وہ اسی وقت رات ہی کو اعلان کر دیتے ہیں صبح عید ہوگی. اور چاند بعض کا غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوتا ہے, غروب آفتاب کے بعد اس کی برتھ ہوتی ہے, نیو مون کہتے ہیں اس کو, پیدائش ہی بعد میں ہوتی ہے, لہذا مطلع پہ آیا ہی نہیں, وہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو وہ اس دن بھی صبح عید کا اعلان کر دیتے ہیں. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ آدھی رات کو چاند ہوا ہے جا کر, اور اگلے دن 12 بجے کے بعد تو صبح شروع ہو جاتی ہے نا, نئی اگلا دن شروع ہو گیا, تو تب بھی وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ عید ہوگی. وہاں بعض ملکوں میں کوئی ایک اصول نہیں ہے,
تو آپ 13 گھنٹے کا بنا لیں، 14 گھنٹے کا بنائیں، 16 کا بنائیں، 12 کا بنائیں، 10 کا بنائیں، 8 کا بنائیں، تو وہ اس سے بھی کمتر پہ اعلان ہو جاتا ہے. تو پھر سٹک نہیں کرتے. یہ تو ساری دنیا نہیں مانتی جب تک ایک اصول کو، تو وحدت پیدا نہیں ہوتی، مشکلات آئیں. اس عمل کو دیکھ کر پھر یہ صورت ذہن میں آئی کہ بعضوں نے کہ وہ فالو کرتے ہیں بعض ملک صرف تیسرا اصول بن سکتا ہے، وہ یہ دیکھا جائے ویزیبلٹی رویت کا معنی تھا. تیسرا ایک رویت کا معنی میں نے یہ بھی کیا اپنے مضمون کے اندر کہ رویت کا ایک معنی نہ دیکھنا نہ دیکھے جانے کے قابل ہونا، ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں. رویت کا ایک معنی خالی علم بھی ہوتا ہے، محض علم اور خبر، اس کو بھی رویت کہتے ہیں. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب ابرا نے حملہ کیا کعبہ پر اور ابابیل بھیجے گئے اور اس کے ہاتھی مر گئے، لشکر تباہ و برباد ہو گیا. یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے پیش آیا اور آقا علیہ السلام پر وحی اتری. فرمایا الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آقا علیہ السلام کی تو ولادت ہی ہوئی نہیں ہوئی، تو ان آنکھوں سے دیکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کیا معنی ہوا؟ تو اس کا معنی جو کیا جاتا ہے تو تارا روایت یعنی رویت سے علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو کس سینس میں لیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں ملی؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ تو دیکھے، آنکھوں سے دیکھے بغیر کسی بھی قابل اعتماد سورس سے خبر مل جائے، علم ہو جائے، اطلاع مل جائے، تو اس کو بھی رویت کہتے ہیں. کیونکہ مقصود رویت علم ہے. دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم ہو گیا کہ چاند ہو گیا، تو دیکھنے کا مقصد بھی علم ہے، حصول علم ہے. اور حصول علم اگر دیکھنے سے ہو جائے تو تب بھی جائز، اور اگر کسی کی خبر اور اطلاع سے ہو جائے تب بھی جائز. تو اس کا معنی بھی رویت کا ہو سکتا ہے. اب جو چاند ہے اس کا مفہوم لینے کے لیے جب ہو گیا تو پھر اگر یہ معنی ہے تو پھر ویزیبلٹی قابل رویت ہونے کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں. نیا چاند جب ہو گیا اور آپ کو سائنس کے ضابطے نے بتا دیا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر نیا چاند ہوگا، اور اس میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا، وہ میتھمیٹکس کی وہ حساب ہے پورا. جیسے 2 + 2 4 ہے، نہ 3.25 ہوگا نہ 4.25 ہوگا، اسی طرح یہ میتھمیٹکس ہے، یہ تو پورا ایک حساب ہے. 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ چاند ہوگا، نیا چاند، مون کی برتھ ہوگی، برتھ آف نیو مون. تو علم ہو گیا آپ کو، سائنس نے بتا دیا. تو آج جو پرانے زمانے میں جو کام یہ آنکھ کرتی تھی، آج وہ کام سائنس کے حساب و کتاب سے ہو رہا ہے. وہی کام ہو رہا ہے، وہ آنکھ بن گئی ہے ہماری دیکھنے کی. سائنس نے بتا دیا کہ فلاں وقت چاند ہوگا، تو آپ کو علم ہو گیا، بس اس پر اعتماد کر کے آپ اعلان کر دیں عید کا. یہ ایک فارمولہ یہ بن سکتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، میرا خیال ہے کہ پوری امت الٹیمیٹلی اس معنی پر اس کو متفق ہونا پڑے گا. یہ میں کہتا ہوں، ایوری ون ہیز ٹو کم ٹو دس کنکلوژن. ہر شخص کو اس نتیجے پر الٹیمیٹلی پہنچنا ہے. آج ناجائز کہیں، رد کریں، نہ مانیں، بالآخر اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوگا اگر ہم یونیفارمٹی کی طرف جانا چاہیں گے. چونکہ اب ویزیبلٹی کی ساری شرائط منسوخ ہو گئی نا. وہ اتنی دیر ہو، غروب سے پہلے مطلع پر آئے، غروب کے بعد مطلع پر آئے، اتنی دیر مطلع پہ رہے، الٹیچیوڈ یہ ہو، اینگل یہ ہو، ہائٹ یہ ہو، یہ ساری شرطیں منسوخ ہو گئی. اگر برتھ کا اصول ہو گیا تو اب 2 باتیں رہ گئیں. یا یہ شرط بنا لیں کہ غروب سے پہلے برتھ ہو جائے، غروب کے وقت تک برتھ ہو جائے تو صبح کی عید ہو جائے ڈکلیئر. اب یا آپ 12 بجے نصف شب سے پہلے تک کو بھی مان لیں، آدھی رات جو ہے نصف شب اس سے پہلے برتھ ہو جائے، اگلا دن نصف شب کا شروع نہیں ہوا، تو اس کو اگر تسلیم کر لیں، اتفاق کر لیں تو صبح کی عید مان لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے. تو 2 میں سے کوئی ایک اصول آپ مان لیں تو آپ 100 سال کی ایڈوانس رمضان اور عید اور بقرعید کی ساری تاریخیں اناؤنس کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں. 100 سال کی اناؤنس کر دیں اور کوئی کمی بیشی کا بھی پرابلم نہ ہو. آپ اعتکاف پہ آئیں اور نیکسٹ ڈے کے اسکیڈول پورے بنا کر آئیں، کیونکہ آپ کی غیر یقینی صورت ہی نہیں ہے. بس مسلمان جو ہیں وہ ابھی غیر یقینی صورتحال سے نکل کر یقینی علم کی طرف بڑھنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوئے. انٹلیکچولی اور
ایکڈیمیکلی اور مینٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ڈیفینٹ اور سرٹن کنڈیشنز ہیں نالج کی اس طرف بڑھنے کے لیے ابھی پریپیئر نہیں. قیادت نہیں ملی جو قیادت ان کو اتنی رہنمائی کر سکے اور اتنے کلیئر ویژن کے ساتھ کسی مستقبل کی طرف لے جا سکے. اور مذہبی مسئلہ بھی ابر آلود رہتا ہے, علمی مسئلہ بھی ابر آلود ہے, اور معاشرے کے حالات بھی, یہاں سارے بادل ہی بادل رہتے ہیں.